جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ فیض احمد فیض کی شعریات پر ڈاکٹر تقی عابدی کا توسیع خطبہ سنیں۔ سب سے پہلے میں یہاں دعوت دیتی ہوں ایم اے فرسٹ ایئر کے دلدار کو کہ وہ آئیں، یہاں تشریف لے کر آئیں اور قرأت سے اس کا آغاز کریں جلسے کا۔ دیدار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سے فرمائیے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ خدا حافظ۔ شعبہ اردو کے صدر پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب، زمانے بھر کے مشہور دانشور ڈاکٹر نکھت، ڈاکٹر مسرت جہاں، ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ، بدر صاحبہ اور سینئر ریسرچ اسکالرس، بہت عزیز طلباء و طالبات، یہ بڑا مسرت کا مقام ہے کہ کچھ لمحات انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بڑا مجبور ہوتا ہے، اسے ایسی ذمہ داری سونپی جائے کہ ایسی شخصیت کا تعارف کرنے کے لیے کہا جائے جیسی شخصیت تقی عابدی صاحب کی ہے۔ اس لیے کہ میں پچھلے 40 برسوں میں تقی عابدی صاحب سے متعدد بار میری ملاقات ان سے ہوئی ہیں، اور کچھ موضوعات جن پر انہوں نے بڑا اثر حاصل کام کیا ہے، وہ موضوعات اتفاق سے، ذہنی اعتبار سے میرے ہمیشہ رفیق رہے ہیں اور ادبی اعتبار سے بھی۔ اور آج جس موضوع میں بچے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں وہ موضوع بھی ایسا ہی ہے۔ فیض احمد فیض کے حوالے سے ان کا لیکچر تھا، وہ بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا، اس لیے کہ ایسے زمانے میں جب فیض کی شاعری پر تو ہمیشہ سے لوگوں نے اعتراضات اور فیض سے بہتر، ان سے کمتر درجے کے لوگوں کو بڑا شاعر ثابت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن یہ وقت بڑا کرائسس کا اس لیے ہے کہ چاروں طرف سے فیض کے نظریے کے اوپر یلغار ہو رہی ہے۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا مطالعہ اور میرا مشاہدہ ہے۔ اس لیے ایسے موقع اگر کوئی شخص اس شاعر کو لے کر اپنے ساتھ چلتا ہے تو میرے نزدیک بہت عظمت کے قابل ہے اور لائق ہے۔ اور ڈاکٹر تقی عابدی کی شخصیت ایسی ہی شخصیت ہے۔ میں تقی عابدی صاحب کے بارے میں ذرا سا ایسا دیکھیے کہ سورج کو چراغ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ ان کو کسی شاعر کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ اتنا ضرور کہوں گا آپ سے ان کے تعارف میں کہ ان کے آبا و اجداد شمالی ہندوستان سے دکن منتقل ہوئے تھے میرے علم کے مطابق، لیکن ان کی زندگی کے تمام تر اوقات اسی شہر حیدرآباد میں گزرے ہیں۔ یہیں سے انہوں نے BS کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن میڈیکل میں کیا۔ ایک بات جو میں ذاتی طور سے مشاہدے کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عابدی صاحب کا شمار دانشوری کی اس روایت سے جڑا ہوا ہے، دانشوروں کی اس قبیل سے جڑا ہوا ہے جنہوں نے اردو کو معیار بنایا اور دوسرے لوگوں کی طرح روزگار کا وسیلہ نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو اردو کے لیے ذوق و شوق سے زندہ رہنا چاہتی تھی اور اردو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر زندہ رہنا چاہتی تھی۔ یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ میں اگر
تقی عابدی صاحب کے کام کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں تو بہت لمبی فہرست کے کاموں کی ہے ان کی کتابوں کی. ابھی پرسوں ایک جشن منایا گیا حیدرآباد کے اندر شہیدی صاحب کے حوالے سے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کلیات کی ترتیب و تدوین کا جو کار خیر کا نمایاں انجام دیا وہ ڈاکٹر تقی عابدی نے انجام دیا ہے. اس کے علاوہ ان کی شخصیت ایک ہمہ جہت ادیب کی شخصیت ہے جس موضوعات میں تنوع ہے، وسعت ہے. میں کون سا اردو کا بڑا ادیب ہے، خواہ وہ حالی ہوں یا ہمارے اقبال ہوں، میر انیس ہوں، مرزا دبیر ہوں، غالب ہوں، حالی ہوں، اور ابتدا میں چاہے انشاءاللہ شاہ ہوں. ان کے کتابوں کی اور ان کے کاموں کی کے لیے پورا ایک دفتر ایک وقت چاہیے گفتگو کرنے کے لیے. اور بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ شعبہ اردو کو اور حیدرآباد کو اب ڈاکٹر تقی عابدی کی شخصیت اور فن پر سیمینار کرنا چاہیے. حضرات، فیض جو میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں تقی عابدی صاحب کو کہ فیض شعریات کے حوالے سے اس عہد میں کام کرنا، اور جس جمعی سے انہوں نے کام کیا ہے اور وہ منظر عام پر بھی کام میری نظر سے بھی گزرا ہے، میں اس کے لیے تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے خطبے کے لیے وہ تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر بخشی صاحب. ڈاکٹر تقی عابدی کا ہم خیر مقدم کریں گے پھولوں سے، اور اس شعر کے ساتھ گلوں میں رنگ بھرے باد نو باہر چلے، چلے بھی آؤ کہ کا کاروبار چلے. میں اپنے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ خیر مقدم کریں ڈاکٹر تقی عابدی کا پھولوں سے. میں نہایت مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر تقی عابدی سے کہ وہ آ کے اپنا لیکچر دیں فیض احمد فیض کی شعریات پر. فیض احمد فیض کی شعریات پہ جو فیض شناسی کی کتاب ہے اس کو آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیض کیا ہے. میں اپنے ریسرچ اسکالر کہہ رہی ہوں، تبھی آپ فیض کو سمجھ سکیں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے. میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو. صدر اعظم پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب، میں ممنون ہوں پروفیسر بخشی صاحب نے جو ابھی میرے بارے میں کہا. پروفیسر ابوالکلام صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہماری وسیم صاحبہ نے بھی بہت محبت سے اس حقیر کا اور اس کے بارے میں گفتگو کی. یہ خود بہت عمدہ دانشور اور ان کے کام سے میں واقف ہوں. پروفیسر صاحبہ کے سامنے موجود پروفیسر وہاب صاحب، نکھت جہاں صاحبہ، مسرت جہان صاحبہ، بی بی صاحبہ اور دوسرے افراد، اگر کسی کا نام بھول رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں. اصل میں یہ ہے کہ میں جب ٹورنٹو سے نکلتا ہوں تو 2 بیگیج کے ساتھ میرا جہیز ساتھ رہتا ہے، لیکن کیونکہ یہ جب شہروں میں میں پھرتا ہوں تو آپ کی انڈین ایئر لائنس اس قدر خسیس ہو چکی ہے کہ 14-15 کلو وہ ایک بیگ سے زیادہ، تو بہت سی کتابیں اور بہت سے میرے نوٹس، تو یہ جو آج کا لیکچر ہے اس کا فولڈر ہی میں نہیں لا سکا. اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشعار کو پڑھنے کے لیے میں نے اپنی کتاب فیض شناسی آپ کے ٹیبل پر رکھی ہے، مگر آپ مطمئن رہیں اس وجہ سے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. یہ جو مجھے پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب نے جو دکنی اور اردو زبان کے ان ماہرین اور دانشوروں سے ہیں کہ ہم سب افتخار کر سکتے ہیں کہ فیض احمد فیض کی شعریات، تو یہ جو توسیع لیکچر ہے اسکالرز کے لیے ہے. تو یہاں پر اشاروں میں
رمز میں اور بہت سی باتیں کہنی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ لوگوں کا تعاون حاصل ہو تو ہم کچھ نتائج پہ پہنچیں گے، اس وجہ سے کہ جس طرح سے ابھی روشنی ڈالی گئی اور پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ فیض کو، یہ کوشش تقریباً 50-60 سال سے چل رہی ہے، کلاس یا 3rd درجے کا شاعر وہ کیا جائے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی درجے کا شاعر فیض آپ ٹھہرائیں، لیکن آج کا دور فیض کا دور ہے، فیض کی شاعری کا دور ہے۔ اردو کی کہکشاں میں جو عظیم شعراء ہیں، جو اردو کے شعراء ہیں، ان کے ہزاروں سے اشعار ہیں ہمارے پاس۔ سب سے زیادہ اشعار جو مطبوع ہیں، دیکھیے تحقیق میں اسکالرز موجود ہیں یہاں پر، وہی چیز حرف سند رکھتی ہے جو موجود ہے۔ میں امیر خسرو کے لیکچر میں 2 دن پہلے کہہ رہا تھا غالب اکیڈمی میں کہ تذکرہ میخانہ جو کتاب ہے، آج سے 450 سال پہلے جہانگیر کے زمانے میں عبدالنبی غزوینی نے لکھی، اس میں امیر خسرو کے زیر لکھتے ہیں کہ امیر نے 1 لاکھ سے زیادہ اور 5 لاکھ سے کم شعر، لیکن امیر کے کتنے شعر اب ہیں؟ میں نے، اگر ہم محمود شیرانی کی تحقیق کے ساتھ خالق باری کو نکال دیں تو 234 شعر ہیں صرف، اس کو آپ ہندوی کہہ لیں، اردو کہہ لیں، قدیم اردو کہہ لیں، جو کچھ بھی، تو اردو میں امیر خسرو کی جو پوری بساط ہے 234 شعر ہیں۔ لیکن امیر خسرو عظیم ترین شاعر اس وجہ سے ہے کہ اس 65 سے 70 ہزار شعر فارسی میں موجود ہیں، تو نہ وہ 4 لاکھ کی بحث ہے، نہ وہ 5 لاکھ کی بحث ہے۔ اسی طرح سے عبدالنبی نے کہا ہے کہ اسی قدر، اتنی ہی تعداد کے امیر خسرو نے ہندوی شعر بھی کہے، مگر تحقیق کا اسٹوڈنٹ، اسکالر، کل ہم گفتگو کر رہے تھے نظام آباد میں کہ مسائل تحقیق بہت ضروری ہے کہ ہمارے اساتذہ جو نگران کار ہیں، جو اسکالرز کی مدد کرتے ہیں، اردو ادب میں بہت کم کتابیں ہیں جو تحقیق کے مسائل پر موجود نہیں ہیں، جن سے ہمارے اسکالرز کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ضرورت ہے کہ اس طرف بھی توجہ ہو۔ فیض ان شاعروں میں ہے جس نے بہت کم کہا۔ اگر مرزا دبیر کے پاس 1,24,000 مطبوعہ شعر ہیں، اگر میر انیس کے پاس 86,000 ہیں، اگر میر تقی میر کے پاس 34,000 ہیں، اگر علامہ اقبال کے پاس 23,000 ہیں، اگر غالب کے پاس 15,000 کے قریب شعر ہیں، تو فیض کے پاس کتنے ہیں؟ فیض کے پاس صرف 70-72 کے قریب آپ کے غزلیں ہیں، جن کے مجموعی اشعار کچھ 480 کے قریب ہیں۔ فیض کے پاس کچھ 170-175 نظمیں ہیں، تو کلن ملا کر 1800 شعر ہیں۔ 70 نظمیں، اگر وہ پہلا شعر لب بند ہیں ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کش صحبہ نہیں ہوتا، 2 رابی پیپر کے جب وہ ایڈیٹر تھے اور جب طالب علمی کے زمانے میں، اگر یہ پہلا ان کا شعر جو ہمارے پاس مطبوعہ، اگرچہ کہ ان کے دیوان میں شامل نہیں ہے، میری 3 کتابیں ہیں فیض پر، تیسری آ رہی ہے باقیات فیض۔ ابھی تک باقیات فیض نسیم بھائی کسی نے جو ہے مرتب نہیں کیا تھا، اس حقیر میں مرتب کر رہا ہوں۔ میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی بیٹی نے تو آپ کے جو ہے پورے میرے چیزیں دے چکے ہیں، اپنے خطوط، یعنی فیض کی ایک عادت تھی کہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہاں سے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک کارڈ بھیجتے تھے، وزٹنگ کارڈ جیسا ہوتا ہے نا آپ کی، مگر اس کے پیچھے جو چیزیں لکھتے تھے اس میں بہت خوبصورت چیزیں تھیں۔ کوئی 200-250 تو مجھے منیزہ نے دے دیے، لیکن جو بڑی بیٹی ہے ابھی ان سے میں لے نہیں سکا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک بیٹی کے خطوط آئیں دوسرے بیٹی کے، تو باقیات ابھی رکی پڑی ہے۔ باقیات آئے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فیض نے کیوں یہ شعر نکال دیے۔ تند کا سیلاب لیے فاقہ مستوں کو ڈبونے کے لیے بڑھتا ہے، یہ شعر آپ
3 مرتبہ چھپ چکا ہے، 10 مرتبہ چھپ چکا ہے، نقش فریادی کے پہلے آپ کے جو ہے ایڈیشن میں بھی ہے، لیکن نسخہ ہے وفا میں نہیں ہے، سارے سخن ہمارے میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر یہ مصرع پڑھیں توند نہیں پڑھا جا رہا ہے، دال دب رہی ہے، توند پڑھا جا رہا ہے، تو کیونکہ اس میں سخن تھا، کیونکہ اس میں آپ کے جو ہے شعری لحاظ سے ایک لفظ دب رہا تھا، فیض نے اتنے خوبصورت شعر کو نکال کے پھینک دیا۔ اب میں نے باقیات میں رکھ دیا، اس وجہ سے باقیات میں رکھ دیا کہ چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد۔ بھائی تھوڑی سی ایک لفظ اگر دبا ہوا ہو یا ایک مسئلہ چھوٹا سا ہو، چھوڑیے اس کا موضوع تو دیکھیے، اس شعر کی گہرائی اور گہرائی دیکھیے، کیونکہ اسکالرز یہاں پر موجود ہیں۔ یہ کوٹ میرا ہے، جب تک کہ آپ ثابت کریں کہ جی جناب یہ تقی عابدی آپ نے جو کوٹ پہنا ہے یہ میرا ہے، ثابت کریں آپ۔ جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے یہ مجھ سے منسوب رہے گا، یہ میرا کوٹ ہے۔ بہت سی ہم نے آپ کے جو ہے عظیم عظیم چیزوں کو نکال کے پھینک دیا، تو معلوم یہ ہوا ہمارا شاعر 70 تو 50 سال یعنی 1928 سے لے کر فیض 1911 میں 13 فروری کو پیدا ہوئے اور نومبر 1984 میں لاہور میں دفن ہوئے۔ ان کی جو یوں سمجھیے کہ شاعری کی ریاضت کی عمر ہے 55 سال ہے، تو فیض نے 55 سال شاعری کی ریاضت میں صرف 70 غزلیں کہیں، یعنی سال میں 1.5 غزل کہی فیض نے، سال میں 1.5 غزل۔ ہمارا شاعر جو ہے ناشتے پہ 2 غزل کہہ لیتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ فیض بہت کم سخن کم گو ہے۔ 1800 شعر کی بساط، 3 زبانوں میں شعر کہے، 90% 95% اشعار اردو میں ہیں، 5 یا 6% اشعار پنجابی میں ہیں، اور ایک پوری خوبصورت نعت جس پہ میں 2 منٹ بات کروں گا فارسی میں۔ لوگ نہیں جانتے کہ فیض ایم اے جو کیا فیض نے عربی سے کیا، فیض عربی کا عالم ہے، اسی وجہ سے اپنی 1-2 نظموں کا عنوان فیض نے قرآن مجید کی آیت کے فقرے سے رکھا ہے، آؤں گا اس کا۔ تو فیض مختصر کہتے ہیں تو کتنے مجموعے فیض کے ہیں۔ میں یہ باتیں کر کر شعریات میں داخل ہو رہا ہوں اس وجہ سے کہ ایک دم فیض شروع ہو جائے تو بہت سا کنفیوژن ہوگا، تو 1-2-3 منٹ فیض کے 7 شعری مجموعے اور 7 نثری مجموعے۔ فیض کا اسٹینڈرڈ یہ تھا کہ جب مصطفیٰ زیدی جیسا شاعر جو الہ آباد کا شاعر تھا، جسے تیغ الہ آبادی کہتے تھے، جو فراق کے ساتھ شعر پڑھتا تھا، ان سے 8-10 شاعروں سے پہلے فیض کو پڑھا لیا جاتا تھا۔ یعنی فیض اور مصطفیٰ الہ آبادی میں فرق تھا، وہ اسٹینڈرڈ بہت ہی معمولی درجے پر فیض کو پڑھایا جاتا تھا۔ دہلی میں جب وہ آرمی میں، برٹش آرمی میں محکمہ اطلاعات کے ریڈیو سے منسلک تھے، اور ایک عظیم شخصیت اس وقت انچارج تھی جس کا نام احمد شاہ بخاری تھا، جسے ہم پطرس بخاری کے نام سے یاد کرتے۔ تو وہاں سے تو 1941 میں پہلا نقش فریادی چھپا، 12 سال کے بعد 1952 میں دست صبا، پھر 4 سال کے بعد 1956 میں زندان نامہ۔ اب شناخت لوگوں نے فیض کی
دست صبا اور زندان نامے کے درمیان یہ جو 4 سال ہیں. رام لال صاحب نے ایک جملہ لکھا جو معترضانہ ہے، اور میں نے اپنی دونوں کتابوں میں اس کا جواب دیا ہے کہ جی فیض اتنا بڑا شاعر اس وجہ سے ہو گیا کہ جیل گیا. نہیں، جیل جانے سے فیض پاپولر نہیں ہوئے، بلکہ دست صبا اور زندان نامے کا جو حصہ ہے، آپ میری کتاب میں دیکھیں گے میں نے بتایا ہے کہ فیض نے کن کن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. فیض کی جو شاعری رنگی گئی ہے، فیض کی جو شاعری میں شعریت آئی ہے، فیض کی جو شاعری میں سوز و گداز آیا ہے، فیض کی شاعری میں جو تخیل کی بلندی اور وسعت آئی ہے، وہ ان 2 مجموعوں کے درمیان کی جو ہے، یعنی دست صبا اور زندان نامہ. آئیں گے ہم اس پر. اور اس کے بعد دست سہسنگ اور سر وادی سینا آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد شام یاراں، غبار ایام، اور ان تمام 7 کو جمع کر ایک بینک کے مینیجر نے، جو ان کا چہیتا تھا. آخر یہ پنجاب والے جب اپنے معشوق کو چاہتے ہیں تو بڑا ٹوٹ کے چاہتے ہیں، جب کام کرتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں کہ غالب کا بھی دیوان ویسا شاعر نہیں ہوا. سارے سخن ہمارے اگر آپ دیکھیں تو وہ 700 کتابیں چھپی تھیں لندن سے، اور اس کی قیمت رکھی گئی تھی بہت زیادہ اس زمانے میں، اور اس پہ طلائی کام بھی ہے. اور پھر عوام کے لیے مرنے سے کچھ مہینے پہلے نسخہ ہے وفا. تو یہ ان کا شعری تصانیف ہیں جس سے اسکالرز کو واقف ہونا چاہیے، ہر جگہ مل جاتا ہے. نثری اگر آپ دیکھیں، بہت بڑا نقاد ہے فیض، بہت بڑا صحافی ہے فیض. اگر تنقیدی مضامین دیکھیں، ہم نے اس کتاب میں، اس حقیر نے سب سے زیادہ فیض پر مقالے لکھے ہیں. میں نے کوئی 55 سے زیادہ مقالے صرف اسی شخصیت پر لکھے ہیں جس کا نام فیض احمد فیض ہے. اس وجہ سے یہ کتاب کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اپنے وقت کے اندر بات کروں، بہہ نہ جاؤں جس طرف چلا جاؤں. اگر غالب پر ایک جملہ کہہ دیا تھا فیض نے،